السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں شو بیٹر آف دا بیسٹ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ آر جے آکاش، اور میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح حسب دستور حسب روایت آر جے ثاقب، جو کہ جو ہے وہ بہت زبردست والے جو ہے وہ سینیریوز بھی کریٹ کرتے ہیں اور بہت اچھی جو ہے وہ گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو بھائی ہم لوگ آ چکے ہیں آپ کے ساتھ واپس، اور بنا کوئی دیر کیے اور بنا کوئی ٹائم ضائع کیے ہم لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں اپنے آر جے ثاقب کی طرف، تاکہ وہ آج کے شو کو جو ہے وہ باقاعدہ شروع کر سکیں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہو سکیں۔ اوور ٹو یو ثاقب۔ السلام علیکم لسنرز اینڈ السلام علیکم آر جے آکاش، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آئی ہوپ لسنرز آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے تر و تازہ، حشاش بشاش اور خوش مزاجی کے ساتھ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جناب علی، ایک بار پھر ہم آ گئے ہیں واپس۔ آر جے آکاش، میں کیسے کیسے سینیریوز بنا رہا ہوتا ہوں یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا بعد میں۔ بہرحال ایک اور ہفتہ بیت گیا اور دیکھیں کہ کتنی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے۔ ایک اور ہفتہ گزر گیا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ویسے انتظار کرتے ہیں کب جمعرات کی شام آئے گی کہ ہم آپ سے بات کریں گے، اپنے لسنر سے مخاطب ہوں گے۔ تو آج پھر جمعرات کی شام آ گئی ہے جناب، بڑی خوبصورت شام آج کی، اور کراچی میں بھائی آج کافی زیادہ سردی فیل ہو رہی ہے، اور گزشتہ چند دنوں سے کراچی میں سردی نے اپنی آمد کا اعلان کر دیا ہے بالآخر۔ بہت زیادہ اب سردی ہونے لگ گئی ہے۔ تو آج آکاش، سردی کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پورا پاکستان بہت پہلے ہی سردی میں مبتلا ہو جاتا ہے، سردی سے تنگ آ جاتا ہے، لیکن ہمیں تب جا کر سردی ملتی ہے جب سب اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، تو تب کراچی والوں کو تھوڑی بہت ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے۔ تو کیا کہیں گے سردی پر؟ جی تو جناب، سردی جو ہے وہ آپس کی بات کریں تو میرا جو ہے وہ فیوریٹ ایک موسم ہے، اور لسنرز مجھے جو ہے وہ سردی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پسند ہے۔ ویسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سردی نہیں پسند ہوتی، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اپنی جو سکن کا اور اپنی جو چہرہ ہے اور جو فیشن ہے اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو زیادہ تر سردی نہیں پسند ہوتی۔ تو بھائی ثاقب، سردی کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ سردی جو ہے وہ باقی شہروں کو پھینٹی لگانے میں اتنی زیادہ مصروف ہوتی ہے کہ اس کو کراچی کا چکر لگانے کا شاید ٹائم ہی نہیں ملتا، اور کیا جب اس کو بات ہے! کراچی کا چکر لگانے کا ٹائم ملتا ہے تو اس وقت تک جو ہے وہ ہمارے کراچی والے جو ہے وہ بالکل یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب سردی تو ختم ہو چکی ہے نا، سردی تو اب اس دفعہ جو ہے وہ نہیں آئی شاید کراچی میں۔ باقی گرمی ہمیں جو ہے وہ جم کے لفٹ کراتی ہے، باقی سردی جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا دور دور ہی رہتی ہے۔ ویسے لسنرز آپ کو یاد تو ہوگا ہی، یہی پلیٹ فارم تھا، یہی مائک تھا، آر جے احسن اقبال میرے ساتھ موجود تھے، اور تب ہم دونوں نے ہی کہا تھا کہ ہمارا جو فیوریٹ موسم ہے، جو ہمارا پسندیدہ موسم ہے، وہ گرمی ہے۔ گرمی کو ہم دونوں ہی لائک کرتے تھے، پسند کرتے تھے، لیکن جب ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں گرمی پسند ہے، پھر ایسی گرمی پڑی اس کے بعد ملک میں، خاص طور پر کراچی میں ایسی گرمی پڑی تھی کہ ہم نے توبہ کر لی تھی۔ ہم نے کہا تھا نہیں بھائی نہیں، ہمیں گرمی نہیں پسند۔ تو یہ صورتحال ہمارے ساتھ ہو گئی تھی، جو آپ کو یاد بھی ہوگا، ہم نے اپنے اسی مائک سے یہ بات کہی تھی۔ تو جناب بلا تاخیر ہم آ جاتے ہیں، ہم ابتدائی سیگمنٹ میں ایک شہر کی بات کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں اپنے پاکستان کے خوبصورت شہروں کی۔ تو آج کون سا شہر ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے میں اس سے پہلے کہ میں آؤں اپنے شہر کی طرف، آپ کو رابطے کے ذرائع بھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جس پر آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0330860007 اور فیس بک پیج ہے نئی صبح انسٹیٹیوٹ، یعنی facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ، وہاں پر بھی آپ فیڈ بیک دیں گے۔ تو جناب آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ایک ایسے شہر کی جسے دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے، دارالحکومت، دارالخلافہ پاکستان کا ایک ایسا شہر جس میں رہنے والے لوگوں کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ خواص کا شہر ہے، یہ بڑے لوگوں کا شہر ہے۔ جناب آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کی۔ یس، اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر میں رہنے کے لحاظ سے اگر بات کروں تو سب سے زیادہ فیوریٹ سٹی ہے میرا اسلام آباد، جہاں پر میں رہنا چاہتا ہوں یا رہنا پسند کرتا ہوں پاکستان میں۔ جی آر جے آکاش، اوور ٹو یو۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کی۔
جی تو جناب اسلام آباد جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اسلام کا شہر یا اسلام کا آباد کیا ہوا شہر، تو بھائی یہ جو ہے وہ بہت 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 ایک اہم سٹی ہے پاکستان کا، پاکستان کے لیے مطلب ایک کیپٹل کے فرائض بھی سر انجام دیتا ہے یہ شہر. تو اس وجہ سے اس شہر کی جو اہمیت ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ یہ ایک بہت خوبصورت شہر ہے قدرتی مناظر کے حساب سے بھی، اور اس شہر کے موسم کے حساب سے بھی یہ بہت بہت خوبصورت شہر ہے. اور جہاں تک رہنے کی بات ہے تو بھائی آر جے ثاقب میں بھی اس شہر میں جو ہے وہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. میں رہا بھی ہوں اسلام آباد میں، آنا جانا میرا لگا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہے. تو یہاں رہنے سے پہلے جو ہے وہ 10 دفعہ سوچنا بھی پڑتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر ہم یہاں کے جو تاریخی مقامات ہیں، جو یہاں کے جو مونیومنٹس ہیں جن کے سیر کی جا سکتی ہے، تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. اور یہ پاکستان کا دارالحکومت بھی ہے، تو یہاں پہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے، جو آپ کا اسمبلی ہے اور سینٹ ہے اس طریقے سے، اور جو ایوان صدر ہے، شارع دستور ہے، اس طریقے سے بہت ساری جو اہمیت کی حامل جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، جو خاص طور پر پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. کسی بھی ملک کا دارالخلافہ جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا دارالخلافہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل اس طریقے سے بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ پاکستان کا ایسا شہر ہے کہ جہاں پر تقریباً بہت سارے ممالک سے لوگ جو وہاں آ کر رہ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہاں جو نیٹو لوگ ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ فارینرز رہ رہے ہوتے ہیں. اور باقی جہاں تک یہ آپ نے بات کی کہ بھائی جو ہے وہ یہ شہر خواص کا شہر ہے، تو بھائی میں جو ہے وہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا بابو لوگوں کا شہر ہے. اور واقعی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پر ایک فیل آ رہی ہوتی ہے کہ یار آپ کسی ایکسپینسو سٹی میں آ گئے ہیں، کسی بڑے شہر میں آ گئے ہیں. آپ کراچی میں بھی ایسی فیل آتی ہے، لیکن کراچی میں جو ہے وہ پھر غریبوں والی فیلنگ بھی آتی ہے، کیونکہ جب ہم جو ہے وہ کراچی میں چلتے ہوئے ٹرانسپورٹ کے مزدوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا واقعی غریبوں والی فیل آتی ہے کہ یار اس شہر میں جو ہے نا غریب بستے ہیں. لیکن اسلام آباد میں ایسی آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی، تو اس وجہ سے بہت زیادہ وہ جو ہے وہ پریمیم اس کی فیل آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ ہر شہر کی اہمیت اپنی اپنی ہوتی ہے. کراچی کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اپنے حساب سے، کیونکہ اکانومیکل ہب ہے، اور جو ہے وہ لیکن اسلام آباد کی اہمیت اس حساب سے بہت زیادہ ہے کہ ظاہر کیپٹل آف پاکستان ہے، اور پاکستان کا جتنا بھی نظام ہے وہ یہیں سے چلایا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے جو بہت زیادہ اس شہر کی اہمیت ہے. بالکل ایسا ہی ہے آر جے آکاش، آپ کی تمام باتوں کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں بھی آگے بڑھوں گا. ایسا ہی ہے جناب، اسلام آباد میں آپ بات کر لیں شاپنگ مالز کی، آپ بات کر لیں بڑے بڑے مارکیٹس کی، اور ظاہر ہے اگر برانڈز کی بات آتی ہے تو اسلام آباد میں بہت بڑے بڑے برانڈز پائے جاتے ہیں. اسلام آباد، میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر پڑھی تھی کہ دنیا میں یہ دوسرا خوبصورت ترین شہر ہے پوری دنیا میں. بھائی پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے نمبر پہ تو واشنگٹن ہے جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خوبصورت ترین شہر ہے. اس کے بعد اسلام آباد، میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پر جہاں پر کہا گیا تھا کہ اسلام آباد پاکستان نہیں بلکہ دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین شہر ہے. بالکل بالکل ثاقب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو ہے وہ دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین شہر ہے. اور یہ سٹی جو ہے اپنے موسم کی وجہ سے بھی بہت خوبصورت ہے، کیونکہ یہاں ہمارے یہاں تو جو ہے وہ گرمی جب پڑتی ہے تو شدید قسم کی گرمی پڑتی ہے، اور جب ٹھنڈ پڑتی ہے تو اتنی خاص نہیں پڑتی جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا. تو لیکن اسلام آباد میں ایسا نہیں ہے جناب، وہاں پر گرمی اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے، اور سردی جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب وہ اپنے ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے اور جو برانڈز کے شو رومز کے لیے بھی جو ہے وہ بہت فیمس ہے. اور اس طریقے سے بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مطلب پاکستان کے اور کسی شہر میں آپ کو نہیں ملیں گی، تو وہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس شہر میں زیادہ تر مل رہی ہوتی ہیں ہمیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح ہم نے بات بھی کی تھی کہ یو مین اٹ کہ وہاں کیا کچھ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پارلیمنٹ لاجز، پارلیمنٹ ہاؤس سے ہی متصل یہ ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں پہ پارلیمنٹرین رہتے ہیں. تو مطلب بہت ساری چیزیں وہاں پر ہیں جہاں سے پورے پاکستان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی حکمرانی ساری وہاں سے کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام آباد کی. اسلام آباد پر مزید بھی بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے شوز میں، یا پھر آپ کے جب فیڈ بیکس آئیں گے. لیکن فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے
ब्रेक का, तो क्या ख्याल है आरजे आकाश, अभी जो हम गाना प्ले करें वो इस्लामाबाद वालों के लिए क्यों ना प्ले करें यार? इस्लामाबाद वालों को आज का शो हम डेडिकेट कर रहे हैं। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम इस्लामाबाद वालों को जब ये शो डेडिकेट कर रहे हैं तो बिल्कुल गाना भी उसी से मुतालिक होना चाहिए। तो भाई आप लोग जो है वो एंजॉय कीजिए और हम लोग आते हैं वापस। जनाब अली खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है और आज हम बात कर रहे हैं किस हवाले से? आज हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले इस्लामाबाद के हवाले से, इस्लामाबाद के लोगों के हवाले से, इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से, और इस्लामाबाद की हमने बात की। तो इस्लामाबाद की बात करते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें, जब हम इस्लामाबाद की बात कर रहे थे तो जहन में आ रही थी, जैसे कि आरजे आकाश ने भी बोला कि इस्लामाबाद बड़ा महंगा शहर है, बड़े लोगों का शहर है, बड़े यानी कह लेंगे पैसे वालों का शहर है, ब्रांडेड चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आज का जो हमारा बैटल ऑफ द बेस्ट का टॉपिक है वो भी यही कुछ है कि लग्जरी ब्रांड्स वर्सेस अफोर्डेबल ब्रांड्स, या फिर अफोर्डेबल जो चीज़ें होती हैं जो हम लुंडे बाज़ार से ख़रीद रहे होते हैं, या फिर कहीं से भी चलते फिरते हम चीज़ें ले रहे होते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होती हैं, या फिर ब्रांडेड माल जो होता है, ब्रांडेड चीज़ें जो होती हैं, ब्रांडेड सामान जो होता है, उसकी अपनी ही वैल्यू है। तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं। जनाब अली रहिएगा हमारे साथ। आरजे आकाश, आज आप किसको डिफेंड करेंगे? आपके ख्याल में क्या ज़्यादा बेहतर है, लग्जरी ब्रांड्स या फिर अफोर्डेबल ब्रांड्स? जनाब, तो मैं जो सपोर्ट करने जा रहा हूँ वो आज करने जा रहा हूँ अफोर्डेबल ब्रांड्स को, क्योंकि भाई मेरा ये ख्याल है कि हमें जो लग्जरी ब्रांड्स पर पैसे ज़ाया करने की बजाय वो चीज़ लेनी चाहिए कि जो हमारे लिए अफोर्डेबल भी हो और फ़ायदेमंद भी। ऑल राइट जनाब, हम आ गए हैं महंगी साइड पर और इस्लामाबाद वालों को हम डिफेंड करेंगे। भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ, मेरा फेवरेट सिटी है, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, तो कैसे ये मुमकिन है कि मैं आप लोगों का साथ ना दूँ? तो भाई आज मैं महंगी चीज़ों को सपोर्ट करूँगा। जी आरजे आकाश, क्या कहना है आपका अफोर्डेबल ब्रांड्स के हवाले से, या जो सस्ती चीज़ें होती हैं उनके हवाले से जो आप लुंडे से आमतौर पर ख़रीद रहे होते हैं? जनाब, तो उन चीज़ों के बारे में सबसे पहले तो यही कहूँगा कि वो जो है वो आपकी जेब पर हल्की होती हैं, और उन्हें ख़रीद कर आप जितना पैसा बचाते हैं तो वही चीज़ जो है वो आप खरीद रहे होते हैं, जब दूसरी चीज़ें उस पैसे से भी जो है वो बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। तो जब आप एक चीज को कुछ कम पैसों में खरीद सकते हैं उसी क्वालिटी के साथ, तो आपको क्या जरूरत है कि आप ब्रांड का जो वो लेबल लगवाने के लिए सिर्फ आप जाएं और जो वो इतनी ज्यादा लग्जरी जो वो आप अफोर्ड कर रहे हो बिला वजह। जनाब आपने बात की पैसा बचाने की, अब मैं आपको बताता हूँ इससे पैसे बचते हैं या फिर आपकी पर्सनैलिटी बचती है या आपकी इज्जत बचती है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या बचता है। जनाब आपने ली सस्ती चीज़, चलते फिरते 500 वाली हैंड फ्री आपने 100 रुपये में ले ली। अब उस हैंड फ्री की क्या लाइफ होगी वो आपको भी पता है। वो यूज़ में अगर आपने ली है तो वो पहले से ही यूज़ की हुई है, तो उसमें मज़ीद क्या चलने की कैपेसिटी होगी, ये तो बताएं ज़रा। जनाब तो आप यूज़ में मत लीजिए, आप कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो एक ख़ास किस्म के ब्रांड्स की होती है, जैसे आपके पास आईफोन है, जैसे रोलेक्स है, जिस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो कई दफ़ा मार्केट में चीज़ें जो मिल रही होती हैं वो उसी क्वालिटी की लेकिन उससे कम मिल रही होती हैं। अब यही आपको 500 वाली हैंड फ्री अगर आप किसी छोटी दुकान से लें तो वो आपको 300 में भी मिल जाएगी। तो जब इतनी जो सस्ती एक चीज़ किसी हल्की दुकान से विदाउट ब्रांड लेबल अगर मिल जाती है तो क्या ज़रूरत है पैसे ज़ाया करने की बिला वजह। हम अगर बात करें इस्लामाबाद वाले महंगी चीज़ें ख़रीदने वाले, भाई मैं आपको अपना पॉइंट देता हूँ ना, फिर हम इस पर अच्छे से डिबेट कर पाएंगे। भाई आप देखें ना, अगर आप कोई चीज़ लेते हैं जो आप चलते फिरते ले लेते हैं, कहीं से भी ले लेते हैं, उसकी ना आपको पायदारी पता है। मेरा ख्याल है जो क्वालिटी आपको ब्रांड में मिलेगी, जो महंगा ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है, उसमें जो चीज़ आपको मिलेगी वो हो ही नहीं सकता कि आपको लुंडे से वो चीज़ मिले, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो भरपूर पैसा लगा के, भरपूर एफर्ट के साथ वो चीज़ें तैयार की जाती हैं। कोई कसर बाकी नहीं रह जाती जब आप लग्जरी ब्रांड की तरफ जाते हैं। नहीं जनाब, मैं ये कहूँगा कि जो लग्जरी ब्रांड हैं वो
صرف جو ڈبے پیکنگ کے اوپر دھیان دے رہے ہوتے ہیں اور کوالٹی میں اتنا کوئی ایسے خاص فرق نہیں ہوتا، کیونکہ وہی چیز آپ کو دوسری جگہ سے مارکیٹ سے مل رہی ہوتی ہے، بس اس میں وہ برانڈ کا لیبل نہیں ہوتا لیکن کوالٹی میں وہ چیز برابر ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ ایک بڑے کسی مال سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ آپ کو 800 روپے کی ملتی ہے، اور جو ہے وہ اگر آپ وہی چیز اگر کسی دوسری دکان سے خریدتے ہیں تو وہ آپ کو 400 روپے کی ملتی ہے۔ تو بس برانڈز بھی وہی کرتے ہیں، ایک عام سی چیز کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا لیبل لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں نکال دیتے ہیں، اور جب وہ چیز ہم تک پہنچتی ہے تو بیکاز دیئر برانڈز وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہوتی ہے، اور اگر اس کے اوپر یہ برانڈ کا لیبل نہ ہوتا، اس کے اوپر یہ لگزریس کا لیبل نہ ہوتا جو اسے مہنگے لوگوں کے لیے، امیر لوگوں کے لیے افورڈیبل بناتا، تو یہ چیز ہمیں سستی بھی مل سکتی تھی۔ تو جب وہی چیز آپ کو سستی پرائز میں مل رہی ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ آپ کو مہنگا ہی خریدنا ہے؟ آپ نے صرف برانڈ کا لیبل آپ کو چاہیے، آپ کو شو آف کرنا ہے صرف، تو اس کے لیے اگر آپ کو شو آف کرنا ہے تو پھر آپ مہنگی چیز خرید سکتے ہیں، ورنہ کیونکہ میرے نزدیک شو آف ایک یوز لیس چیز ہے، کیونکہ انسان کا اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہلکی چیز ہوتی ہے جو آپ نے چلتے پھرتے لے لی تو اس کا آپ کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی کیا کوالٹی ہے، کتنے دن چلے گی۔ تو سر مجھے یہ بتائیے کہ انسان کا اپنا کوئی پتہ ہے کہ کتنے دن چلے گا یا کتنا چلے گا؟ تو انسان سے بڑا اور لگژری برانڈ کون سا ہوگا؟ تو جب انسان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن چلے گا تو پھر یہ جو برانڈ ہے ان کے اوپر آپ کس طریقے سے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اور کئی دفعہ تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ جو ریپلیسمنٹ ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ اچھا جی، کیا بات ہے، ویسے آپ نے بات تو صحیح کی ہے۔ ہمیں ویسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو آپ دنیا کے حساب سے اگر بات کریں تو آپ خود چاہتے ہیں کہ تھوڑا یار ششکے بڑھیں، تھوڑی پرسنالٹی بنے، تھوڑا لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یار واقعی اس نے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، واقعی اس نے کوئی چیز لگائی ہوئی ہے۔ پرفیومز کی بات کر لیں، آپ ڈریسز دیکھ لیں، واضح فرق نظر آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ویسے میں چاہ رہا ہوں کہ آج کیوں نہ ہم یہ کریں کہ ہم اپنی آڈینس سے پوچھ لیتے ہیں، جو ہمارے لسنرز ہیں وہ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، تو میں یہاں پر کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جو فیڈ بیکس ہیں وہ بھی ہم بریک کے بعد شامل کریں۔ تو کیا خیال ہے آر جے آکاش؟ اس پر ہم تو بات کریں گے، ہم اپنا اوپینین تو دے ہی رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے لسنرز کو بھی انگیج کریں کہ ان کے نزدیک وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ کیا زیادہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں یا پیسہ بچاتے ہیں، یا وہ اپنی پرسنالٹی بناتے ہیں یا پھر سستے میں ہی چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم آج ان کے بھی اوپینینز یہاں پر شامل کرتے ہیں۔ تو آر جے آکاش، ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان کے کچھ خیالات ہوں گے اور دیکھتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، کہیں جائیے گا مت، سنتے رہیے گا نئی صبح ویب ریڈیو، بیٹل آف دا بیسٹ جاری ہے۔ ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں بیٹل آف دا بیسٹ نئی صبح ویب ریڈیو پر۔ جمعرات کی شام ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں لگژری برانڈز ورسز افورڈیبل برانڈز، یا پھر سستی چیزیں، سنڈے بازار، اتوار بازار، اگر میں اردو میں بتاؤں پیر بازار، منگل بازار، بدھ بازار سے جو ہم چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیا وہ زیادہ بیسٹ ہوتی ہیں، یا پھر بھائی باقاعدہ کوئی برانڈ ہو جس کا نام ہو، جو چیز ہم پہنیں یا پھر لگائیں، کوئی پرفیوم اپلائی کریں تو لگے کہ بھائی کوئی چیز اس نے لگائی ہوئی ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں ہماری بات ہو رہی ہے۔ تو ہم نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہم کچھ فیڈ بیکس بھی شامل کریں گے، آپ کے جو ہم تک پہنچ رہے ہیں میسیجز کے تھرو، وہ بھی شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھائی ہماری کو آر جے اسٹوڈیو میں نے دیکھا کہ آئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ ضرور ان کو بھی یہاں پر شامل کر لیتے ہیں۔ آر جے اقصیٰ زادہ ہماری نئی صبح ویب ریڈیو پر ایک بہترین شو اس وقت کر رہی ہیں، دا مسلم مائنڈ ان سائنس کے نام سے اس وقت یہ شو کر رہی ہیں۔ تو میں بلا تاخیر ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ بہت ہی زبردست آر جے ہیں اور خوبصورت آواز کی مالک، خوبصورت انداز کی مالک آر جے اقصیٰ زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اقصیٰ زادہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں ثاقب؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو بتائیے اقصیٰ زادہ صاحبہ، لگژری برانڈز ورسز
افورڈیبل برانڈ پر ہم بات کر رہے ہیں, سستی چیزوں پر بات کر رہے ہیں, تو آپ کیا پہننا پسند کرتی ہیں؟ کیا برانڈڈ چیزیں, برانڈڈ ڈریسز, برانڈڈ پرفیومز آپ لینا پسند کرتی ہیں, یا پھر چلتے پھرتے جو سستی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں وہ آپ کہتی ہیں بس پیسہ بچاؤ, جان چھڑاؤ, کیا یار وہ کہیں اور لگا لیں گے؟ جیسے میں ہوں, میں ہر جگہ سے پیسے بچا کے اپنے کھانے پینے پہ لگا رہا ہوتا ہوں, تو آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کی کیا اسٹریٹجی رہتی ہے اس معاملے میں؟ اچھا دیکھیں ثاقب, پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں شاپنگ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اب پسند کیا ہے. کیونکہ دیکھیں میں اپنی جو شاپنگ ہے نا ثاقب وہ بہت کم کرتی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں زیادہ تر اپنے لیے بیگز اور پرفیومز لیتی ہوں. اچھا اب میں بیگز اور پرفیومز کی بات کرتی ہوں تو میں کبھی سستے بیگز اور سستے پرفیوم نہیں لیتی, میں ہمیشہ برانڈڈ لیتی ہوں. اور میں جے ڈاٹ, کفایا, اس طرح کے جو برانڈز ہیں جن کا نام ہے, سمجھ لیں کہ بہت زیادہ یہ مشہور ہیں, تو اس طرح کی چیزیں میں یوز کر رہی ہوتی ہوں. بابر مارکیٹ ہے, وہاں سے میں اپنی شاپنگ کر رہی ہوتی ہوں. جہاں تک آپ نے ذکر کیا بھی یہاں پہ آپ کر رہے تھے کہ پیر بازار, منگل بازار, بدھ بازار, تو بازاروں سے بھی چیزیں لینے کو لی جا سکتی ہیں. اور بازاروں سے اکثر اوقات میں نے کہا نا کہ وہ جو ڈریس ہم خرید رہے ہوتے ہیں کوئی بھی, تو وہ اکثر اوقات میری امی میری کبھی کبھی لے آتی ہیں, لیکن وہ لنڈا کا نہیں ہوتا, کیونکہ اکثر وہ چیزیں جو لنڈا کی چیزیں ہوتی ہیں بہت سستی ہوتی ہیں, لیکن بازار میں بھی اکثر بہت اچھی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو شاپنگ مالز ہوتے ہیں جیسے ہارون ہے, چیز ہے, یا اور بھی پاری مال وغیرہ ہے, مدنی مال وغیرہ, اس طرح کے بہت سارے مالز ہیں, تو وہاں پہ چیز جس طرح مل رہی ہوتی ہے وہی سیم چیز آپ کو بازار میں مل رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہی چیز آپ کو تھوڑی سی سستے میں ہول سیل میں مل جاتی ہے. لیکن زیادہ تر جو میں اگر بات کروں تو ڈریسز کو ہٹا کے میں بیگز اور پرفیومز خود سے خریدتی ہوں, اور میں برانڈڈ ہی لیتی ہوں, اور مجھے اس سے زیادہ کوئی پسند نہیں ہے کہ میں اگر برانڈ کے بغیر کوئی یوز کروں سستا, کیونکہ مجھے اس کی کوالٹی بھی سمجھ نہیں آتی, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ بھائی پتہ نہیں چل سکتا ہے نہیں چل سکتا, ٹوٹ جاتا ہے. اچھا میں اس میں ایک چیز شیئر بھی کروں گی کہ مجھے ایک مرتبہ نا میرے فرینڈ نے کہا کہ تم نا یہ برانڈڈ پرفیوم کے بجائے نا ہول سیل کا پرفیوم لے لو, جو سمپل مطلب دکانوں میں جو ہے نا شاپس وغیرہ میں ملتا ہے وہ آپ لے لو. اچھا میں نے وہ لے لیا ان سے نا, اب فرق یہ میں نے تھوڑے سے پیسے بچا لیے. میں نہیں بچانا چاہتی کیونکہ مجھے راس ہی نہیں آتی ہے جب میں پیسے بچاؤں نا, مطلب جو چیز میں یوز کر رہی ہوں اور اس کے میں سوچوں کہ بھائی میں وہ پیسے بچا لوں اور میں سستی چیز خرید لوں. تو اب میں نے وہ کیا کیا, پیسے بچائے, میں نے وہ پرفیوم لے لیا نا, خرید لیا. اب جب میں گھر آئی تو اس کے بعد جو ہے وہ جب اگلے دن میں نے وہ پرفیوم لگانے کے لیے میں نے نکالا, تو جیسے ہی میں نے لگا کے اس کو رکھا تو ثاقب وہ بوٹل میرے ہاتھ سے جیسی چھوٹی ہے, اور اس کے بعد اس کے 2 پارٹس ہو گئے, مطلب پوری بوٹل ضائع. تو میں نے کہا کہ اس سے اچھا نہیں ہے کہ میں برانڈ لے لیتی. وہ میری جتنی مرتبہ بھی پرفیومز کی بوٹلز گری وہ برانڈڈ ہوتی ہیں نا, وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹی. کیا بات ہے اکثر زیادہ صاحبہ, تبھی ہم نے آج میں اسی چیز کو ہی ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ لگژری برانڈز کی اپنی ہی بات ہے, پرسنالٹی میں بھی اس میں نکھار آتا ہے, اور باقی چیزیں تو ہیں ہی ظاہر ہے. جس طرح پائیداری کی بات کی اقسا نے, اور بہت زیادہ برانڈنگ بھی کر دی ہے ویسے اقسا نے بہت سارے برانڈز کی. تو اکثر زیادہ بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. یعنی جاتے جاتے بس یہی کہیں گی نا آپ کے لگژری برانڈ کی اپنی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اب میں نکلتی ہوں کیونکہ مجھے آگے اسٹوڈیو میں اور بھی کام ہے. بالکل, ہم نے آپ کو پکڑ لیا تھا کہ بھائی آئیے اور اپنی رائے دیجیے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو آر جے آکاش, اوور ٹو یو, آپ کا کیا کہنا ہے؟ جناب تو میں وہی کہوں گا جو میں پہلے کہتا تھا کہ بھائی افورڈیبل چیز لیجئے, پیسے بچائیے, اپنے اوپر بھی رحم کیجئے, اور اپنے جو گھر والے ہیں آپ کے جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کے اوپر بھی رحم کیجئے, اور وہ چیز لیجئے کہ جو آپ آسانی سے لے سکیں. وہ مت لیجئے کہ جس کے لیے آپ کو لون لینا پڑ جائے, یا جو وہ جس کے لیے آپ اس کو لے تو لیں لیکن اس کے بعد آپ پریشان ہو رہے ہوں کہ یار یہ میں نے کیوں لے لیا, اور اگر یہ میں نہ لیتا تو میں اس کی جگہ یہ اور بھی لے سکتا تھا. تو وہ چیز آپ بالکل بھی مت لیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز لے کر رک جاتے ہیں تو بعض اوقات اس کے بعد آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں نے کیا حرکت کی اور یہ میں نے کیوں لے لی, حالانکہ مجھے یہ نہیں لینی چاہیے تھی, میں اس کی جگہ جو ہے وہ 2 اور لے سکتا تھا یہ والے. تو وہ چیز لیں کہ جو کوالٹی میں تو اچھی ہو لیکن
ایک برانڈ کے سٹیکر کی وجہ سے مہنگی نہ ہو. چیزوں کو اچھی طرح چیک کریں, اور صرف برانڈ کے سٹیکر لگا کر اگر کسی چیز کو مہنگا کر دیا گیا ہے بلا وجہ, ایک خاص قسم کی کسی کمپنی سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے بعد وہ چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے, تو وہ جو ہے وہ آپ اس کو بالکل بھی مت بائی کریں, کیونکہ اس میں صرف آپ کے پیسے ضائع ہوں گے اور کچھ نہیں. کیونکہ ان کمپنیز کا تو کچھ نہیں جاتا آپ کے پیسے ضائع کرا کے, آپ کو لوٹ کے, ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. ان کو تو اپنی جو وہ برانڈ کی ویلیو بنانی ہے. تو جب وہ اپنے برانڈ کی ویلیو بنا رہے ہیں تو بھائی آپ بھی تو اپنی کوئی ویلیو بنائیں, آپ بھی اپنا کوئی معیار رکھیں کہ آپ اپنی ویلیو بنائیں, اور اس کے بعد چیزوں کو چیک کر کے پرچیز کریں. کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنی جو صحیح قیمت ہوتی ہے اس سے 2 3 4 گنا سے زیادہ مہنگی بک رہی ہوتی ہے صرف اس کے برانڈ کے سٹیکر کی وجہ سے. تو اس لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بائی کریں, تاکہ آپ کو وہ جو ہے وہ چونا نہ لگا سکے, اور آپ اتنی بھی گھٹیا کوالٹی کی, اتنی بیکار کوالٹی کی چیز مت پرچیز کریں کہ جو آپ کے لیے جو ہے وہ بعد میں آپ کے لیے مسئلے مسائل ہوں, اور چلتے چلتے آپ کو وہ چیز دھوکہ دے جائے. تو ایسی بھی چیز جو ہے وہ آپ مت پرچیز کریں کہ جو آپ کے لیے مسئلے مسائل کرے. صرف سستی چیز دیکھ کر نہ لیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا بھی نہ ہو کہ کئی چیزیں دیکھ کر لگ رہی ہوتی ہیں کہ جو یہ چیز صرف اس کے کمپنی کے سٹیکر کی وجہ سے مہنگی ہے, ورنہ جو وہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر اس کی کوالٹی یہی رہے اور اس کے اوپر سے اگر کمپنی کا لوگو ہٹا دیا جائے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا. تو وہ چیز جو ہے وہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ برانڈ کے پیسے بھرنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے. اور میں اس چیز کے اوپر قائم ہوں کہ بھائی جو ہے وہ صرف برانڈ کے لیے کسی چیز کو مت خریدو اور اس کے اوپر پیسے ضائع مت کرو. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ چلتے ہیں اپنا بریک کی طرف, تاکہ جو ہے وہ ہمارا جو یہ شو ہے اس کو ہم آگے بڑھا سکیں. تو اس سے پہلے جب ہم لوگ لیتے ہیں بریک, اس کے بعد بھی باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, تو کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے نئی صبح ریڈیو. ویلکم بیک. تو سامعین, ہم آ چکے ہیں بریک سے واپس, اور جس طریقے سے ہمارا یہ شو چل رہا ہے اور اب جو ہمارا ٹائم بھی پورا ہونے لگا ہے, ہم نے جس طریقے سے آج بات کی کہ لگژری برانڈز ورسز افورڈیبل برانڈز, تو بھائی میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ تھا افورڈیبل کی طرف, اور آر جے ثاقب لگژری کی طرف گئے تھے, مہنگی چیزوں کو سپورٹ کر رہے تھے. تو بھائی آپ سے بھی ہم نے چیزیں پوچھی اور آپ کا بھی فیڈ بیک بھی لیا, اور آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ سے فیڈ بیک دیا, اور جس طریقے سے آپ کا جو ہے وہ رسپانس رہا, تو آپ اور بھی جو ہے وہ اپنی رائے سے ہمیں مطلع کریں. اور کیونکہ آپ کی رائے جو ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, اور اس سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ٹاپکس کو ڈیزائن کرتے ہیں. آپ اگلا ٹاپک جو آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں انفارم کریں. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے شو کی اینڈنگ کی طرف. اپنا خیال رکھیے گا. میری طرف سے آپ تمام کو اللہ حافظ. آلرائٹ جناب, آر جے آکاش نے سائن آؤٹ کر لیا ہے, اور میرا بھی وقت ہوا چاہتا ہے, بلکہ پروگرام ہی ختم ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے ہم آپ سے اجازت ہی چاہیں گے. تو انشاءاللہ بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی, یعنی اگلی جمعرات کی شام, یعنی میں اور آپ ہوں گے پھر ساتھ, اور بیٹل آف دا بیسٹ ہوگا. اور دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کیا ٹاپک ہوتا ہے. آج بھی بہت مزہ آیا, یقیناً آپ نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. تو بس آج کی حد تک اتنا ہی رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اللہ حامی ناصر. پاکستان زندہ باد.